میں مر گیا درخواست کرتے کرتے کہ جی میری پرائم منسٹر مودی پہ کال کروا دیں، حرام ہو کوئی انہوں نے ہمیں لفٹ دی ہو، لیکن یہاں پاسبلٹی تو ہمیں عمران خان کی حکومت کو نریندر مودی سرکار اور انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے انگیج نہیں کیا، باوجود اس کے کہ عمران خان نے 26 جولائی 2018 کو جو اپنی اوپننگ سپیچ کی تھی اس میں پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک قدم ہندوستان بڑھائے گا۔ یعنی کہ ایک منہ سے پاکستان کہتا ہے کہ ہم چیمپئن ہیں اور دوسرے منہ سے یہ کہتا ہے کہ بہت مارا ہم کو یار، بہت مارا، بڑا درد ہوا بھیا۔ یہ کام سے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب ہماری جو لیگ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہم تو دنیا کی اب 5ویں بڑی معاشی جو طاقت ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم جاپان اور جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائیں گے، تو پاکستان تو ہمارے لیے بالکل میٹر کیا تھا۔ اور میں نے ان سے آخر میں یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ کیا بھارت تیار ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو واپس انکارپوریٹ کرنے کے لیے انڈیا میں؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، کہنے لگے بعد میں مر گیا درخواست کرتے کرتے کہ جی میری پرائم منسٹر مودی پہ کال کروا دیں، حرام ہو کوئی انہوں نے ہمیں لفٹ دی ہو، لیکن یہاں پہ جو بھارت کے یہاں پہ ہائی کمشنر تھے ان کو ایکسیس حاصل تھی پرائم منسٹر تک۔ ہم ان چیزوں میں تھوڑی بہت ریسیپروسٹی تو ہمیں آبزرو کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں چلیے مان سکتا ہوں کہ بھئی ہمارے، لیکن اس طرح یہ ہوتا نہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمارے وزیر اعظم کو اور صدر آصف زرداری صاحب کو بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، مبارکبادیں آ رہی ہیں دنیا بھر سے، لیکن ابھی تک امریکہ سے میں نے کوئی مبارکباد نہیں دیکھی۔ صرف ایک امریکی سفیر کا وہ ایکس پہ ایک پوسٹ، بلنکن کا کوئی ٹویٹ ہم نے دیکھا، پوسٹ دیکھی ایکس پہ، نہ ہی پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے کوئی پوسٹ ہمیں نظر آئی۔ تو ہماری اہمیت اب صرف یہ ہو گئی ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ ہمیں مبارکباد دے تو ہم خوش ہیں۔ گو کہ عمران خان کی حکومت کو نریندر مودی سرکار اور انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے انگیج نہیں کیا، باوجود اس کے کہ عمران خان نے 26 جولائی 2018 کو جو اپنی اوپننگ سپیچ کی تھی اس میں پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک قدم ہندوستان بڑھائے گا، ہم 2 قدم بڑھائیں گے، اور ہم ہندوستان کے ساتھ تمام ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم پیس کے خواہاں ہیں۔ اور پھر یہ خالی زبانی بات نہیں کرتی، عمران خان نے پرسنل خط لکھا، بڑی کوششیں کی نریندر مودی سرکار کو انگیج کرنے کے لیے۔ وہ انگیجمنٹ نہیں ہو سکی، بعد میں نے درجنوں دفعہ اس کا ذکر کیا، بیکاز آف دی انٹرنل ڈائنامکس آف دی انڈین پالیٹکس۔ لیکن اس کے اندر ایک پرنسپل پوزیشن جو مجھے سمجھ آتی ہے انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی تھی، جب انہوں نے بہت بدتمیزی بھی کی اور عمران خان کو دہشت گرد کہہ کے شٹ اپ کال دے کے انہوں نے سارا پروسیس روک دیا۔ ان کی بڑی کلیئر تھنکنگ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹو ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پوسٹر بوائے ہے، اور یہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ عمران خان کے ساتھ ہوگی وہ در حقیقت اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی، اور ہمیں یہ صورتحال ایک طرف پاکستان یہ بولتا ہے کہ دنیا پہ ہم فتح کرنے والے ہیں کیونکہ ہم کلمہ پڑھ کے بنائے گئے ہیں اور ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پاکستان اپنے آپ کو وکٹم پورٹرے کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک منہ سے پاکستان کہتا ہے کہ ہم چیمپئن ہیں اور دوسرے منہ سے یہ کہتا ہے کہ بہت مارا ہم کو یار، بہت مارا، بڑا درد ہوا بھیا۔ یہ کام یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں پھر پاکستان نے وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا گانا، وہی خالی کارتوس پاکستان نے چلائے۔ رام مندر کا کرٹیسزم، سی اے اے کا کرٹیسزم، یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو بھارت کی پرماننٹ ایمبیسڈر ہیں، جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہاں پہ، روچیرا کمبوج جی، انہوں نے پاکستان کا بینڈ بجا دیا اور پاکستان کو یہی بولا کہ بھائی یہی تم پرانی بکواس کرتے رہتے ہو اور کوئی نئی بات ہے نہیں تمہارے لیے کرنے کے لیے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ پھر انہوں نے پاکستان کو یہ بھی بولا ہے کہ لائک اے بروکن ریکارڈ یو گو آن اینڈ آن اینڈ آن، یار تم ایک چیز پکڑ لیتے ہو اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہو 24 گھنٹے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب ہماری جو لیگ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہم تو دنیا کی اب 5ویں بڑی معاشی جو طاقت ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم جاپان اور جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائیں گے، تو پاکستان تو ہمارے لیے بالکل میٹر ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جہاں ماضی میں اگر اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی تھیں جہاں پر بھارت کے وزیر خارجہ کو انوائٹ کیا گیا ہو، تو بیشتر جو حصہ تھا
माजी में वो फोकस इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात के ऊपर रहता था, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो यकसर बदल गई है। और उसकी एक एग्जांपल हमने देखी भी कि जब शहबाज शरीफ मुंतखब होकर के वज़ीर आज़म बने तो जो भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से एक मुबारकबाद का पैगाम था वो बड़ा एक सरसरी सा पैगाम था। उसके हवाले से मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस भी किया था कि कैसे माजी के बरक्स इस दफ़ा मोदी साहब ने कुछ भी नहीं कहा, एक आप कह लें कि बहुत फॉर्मल सा फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने जो शहबाज शरीफ हैं उनको मुबारकबाद का पैगाम दिया। तो ये भारत की और जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट है बीजेपी, उनकी एक हिकमत अमली है कि हम इस स्टेटस को बरकरार रख सकते हैं और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की जो ताल्लुकात हैं वो रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पाकिस्तान रखना भी नहीं चाहता तो हमें कुछ किया था। और मैंने उनसे आखिर में ये सवाल किया, मैंने कहा कि क्या भारत तैयार है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वापस इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडिया में? उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा देखिए, कहने लगे वो 1994 में रेजोल्यूशन पास। मैंने कहा मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि आज इस वक्त क्या उनके पास, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे हैंडल करना है इन 2 इलाकों को वापस ला के, डेवलपमेंट क्या है ये। उन्होंने कहा जी पहले 5 साल का पूरा मंसूबा तैयार है, इंडिया तैयार करके बैठा है कि जैसे ही पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान शामिल होते हैं फौरी तौर पर वहां पहले 5 साल का जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। ये हालात हैं। ईरान 2 दफा हमला कर चुका है पाकिस्तान पे। पहली दफा तो उन्होंने बड़े जनाब एकदम जहाज निकाले कि जी चढ़ जा मार देता, दूसरी दफा ये बैठ गए, कौन नहीं हो, ये तो फिर मारना आ गया। होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि ये एक काबिल जिक्र एक डेवलपमेंट है इस खत्ते के तस्वीराती तवाज़ुन के एतबार से। लेकिन इसके 3 मुख्तसरन पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। एक इसका जो है आलमी सियासी पहलू है, एक इसका टेक्नोलॉजिकल पहलू है और एक इसका तस्वीराती पहलू है। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि चूंकि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है उसमें अमेरिका को भारत से जो तवक्कुआत हैं, मैं समझता हूँ इसीलिए इस तरह की जो आर्म्स रेस है या जो रैपिड आर्म्स प्रोलिफरेशन और डेवलपमेंट है उसके हवाले से मगरिब में जो है काफी टॉलरेंस पाई जाती है अनलाइक पाकिस्तान। तो ये मैं समझता हूँ एक उसका एक सियासी पहलू है जो कि एक्सेप्शनल है। जबकि आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।